الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست من عینی رائے خدا جو خدا بین و خدا دا مددے بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر جلوگر برادر اکبر پیر سید یاسین باپو قادری مدظ اللہ العالی و جمیع ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام عرش مقام سادات اعظام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہ نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ ہم زمیں والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو اس لیے پیر تمہیں اپنا بنایا خواجہ جوش مستی میں بہت آئے تھے ایسے لمحے جوش مستی میں بہت آئے تھے ایسے لمحے میں بہک جاتا مگر تم نے بچایا خواجہ میں بہک جاتا مگر تم نے بچایا خواجہ اور سید خستہ کو امید حضوری کب تھی سید خستہ کو امید حضوری کب تھی صدقے جاؤں تیرے کیا خوب بلایا خواجہ۔ آج کی یہ محفل قطب الاقطاب سید الاولیاء فی الہند نائب نبی فی الہند عطائے رسول ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو سلطان الہند کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ اولیاء کرام کی جو جماعت ہے ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ لوگ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور سید الطائفہ طاؤس العلماء سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں اگر انسان پانی پر چلنے لگے اور ہوا میں اڑنے لگے تو بھی وہ اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہ کرے۔ مشہور واقعہ ہے کہ سرکار غوث اعظم کے ظاہری دور میں ایک شخص کی ولایت کا بڑا چرچا تھا اور وہ بہت بڑا ولی لوگ اس کو کہتے تھے۔ لوگوں نے غوث پاک سے فرمایا کہ کیا آپ ان سے ملنے نہ چلیں گے، وہ ولی ہے۔ سرکار غوث اعظم نے کوئی بات نہیں کی، عاجزی کی، انکساری کی اور آپ گئے ملاقات کے لیے۔ آپ کی ابتدائی جوانی تھی۔ وہ شخص ہوا میں اڑتا تھا اور بغیر مصلے کے زمین کے اوپر نماز پڑھتا تھا۔ تو جب پہنچے تو وہ ہوا میں اڑنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہے تو لوگوں نے کہا وہ تو ہوا میں پرواز کر رہے ہیں اور وہ یہاں بغیر مصلے کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو سرکار غوث اعظم نے دیکھا سجدے میں انگلیوں کے نشان تھے۔ آپ بغیر ملے واپس ہو گئے۔ وہ بہت کچھ ہو سکتا ہے مگر اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کی انگلیوں کا نشان بتا رہا ہے کہ یہ انگلیاں پھیلا کر کے سجدہ کرتا ہے۔ جو میرے نبی کی سنت کے مطابق سجدہ نہ کرے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ جو سجدے میں سنت رسول پر عمل نہ کرے وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ ولی کے لیے کرامت کا ظہور ضروری نہیں ہے کہ کبھی کبھی جادوگر لوگ بھی کچھ ایسی چیزیں کر دکھاتے ہیں جس کو لوگ کرامت سمجھنے لگتے ہیں، کبھی کبھی شعبدے باز لوگ بھی ایسے کام کر دکھاتے ہیں، مگر یاد رکھنا رسول اللہ کے طریق پر چلنا، حضور کی سنت پر چلنا یہ اللہ والوں کا کام ہے۔ آج ہم لوگ کرامتوں کے پیچھے دوڑتے ہیں کہ فلاں بزرگ کی کیا کرامت ہے، فلاں بزرگ کی کیا کرامت ہے۔ یاد رکھیے کرامت سے بڑی چیز ہے استقامت فی الدین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریق پر چلنا۔ آئیے آج میں آپ کے سامنے حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے 2-3 گوشے پیش کروں گا اور اس کو آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ کس طرح حضور کی سنت کے عین مشابہ اللہ اکبر حضور غریب نواز کی زندگی تھی۔ میں آپ کے سامنے کوئی تمہیدی گفتگو کرنے کی بجائے ڈائریکٹ گفتگو کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ حضور کی زندگی کا عکس جمیل آپ سرکار غریب نواز کی زندگی میں دیکھیے اور پھر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہم ان کا نام لیوا ہونے کے باوجود کیا یہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر موجود ہے۔ مثال کے طور پر میں صرف سنتوں سے اشارے پڑھوں گا، پورے واقعات نہیں پڑھوں گا۔ یہ واقعات شاید آپ سن چکے ہوں گے، آپ کو ایک بڑا مشہور واقعہ یاد ہے اور آپ نے سنا بھی ہوگا۔ میں اس کو اختصار کے ساتھ اشارے کے طور پہ پیش کروں گا، پھر اس کو غریب نواز کی زندگی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح انہوں نے سنتوں کو اپنی عملی زندگی کے اندر داخل کیا۔ ایک بڑا مشہور سا واقعہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ نماز عید کے لیے اپنے کاشان اقدس سے اس شان کے ساتھ نکلے کہ ساتھ میں پہلو میں مولائے کائنات چل رہے ہیں، کندھے پر امام حسین کو بٹھا رکھا ہے، انگلی پکڑا کر امام حسن کو رکھا ہے اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ اندازہ کرنا مسلمانوں وہ عید کتنی خوبصورت ہوگی جو عید رسول اللہ کے ظاہری دور میں ہوگی۔ لوگ آسمان کا چاند دیکھ کر عید کرتے ہیں، صحابہ کرام کتنے خوش نصیب تھے، وہ آمنہ کے لال کے ساتھ عید کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، وہ کیسی عید ہوگی؟ مدینہ منورہ کی عید، اللہ اکبر، طیبہ کی عید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دور کی عید۔ لیکن لوگوں نے کیا دیکھا؟ گویا کہ
محض چشمے تصور سے عشق و مستی میں ڈوب کر اگر ہم دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے عیدگاہ کا ذرہ ذرہ گردن اٹھا کر منتظر ہوگا کہ آمینہ کا لال کب تشریف لائے گا، عبداللہ کا لخت جگر کب تشریف لائے گا کہ میری بھی عید ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ایسے عالم میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں اور چلتے ہوئے راستے میں ایک منظر نظر آتا ہے، کھجور کے درختوں کے سائے میں کچھ بچے دف بجا کر عید کے گیت گا رہے ہیں، خوشیوں کے گیت گا رہے ہیں۔ ایسے عالم میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کی نگاہ ایک بچے پر پڑتی ہے، وہ درخت کے نیچے کھڑے ہو کر کے رو رہا تھا، میلے کچیلے کپڑے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، آنکھ میں آنسو ہے، کھیلنے والے گیت گانے والے بچوں سے وہ الگ تھلگ کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کی عادت کریمہ تھی، حضور کسی کو مصیبت میں، تکلیف میں، درد اور کرب میں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روتے ہوئے بچے کو دیکھا تو اللہ کے حبیب اس کے پاس گئے۔ اب حضور عیدگاہ نہیں جا رہے ہیں، حضور اس بچے کے پاس جا رہے ہیں۔ اندازہ فرمائیں اتنی بڑی ہستی ہے، ایک بچے کے آنسوؤں نے مصطفیٰ جان رحمت کو راستے سے روک دیا ہے۔ اندازہ کریں مسلمانوں، ہم اصل دین بھول رہے ہیں، اصل مذہب بھول رہے ہیں، اصل شریعت بھول رہے ہیں، روح دین بھول رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اندازہ تو کریں، محسوس کرنے والے محسوس کریں۔ اللہ اکبر کہ اللہ کے حبیب اتنی بڑی ہستی ہے کہ خدا کی مخلوق میں اللہ نے اتنا بڑا کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، اور نہ قیامت تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے مگر کسی ننھے سے بچے کے آنسو مصطفیٰ جان رحمت کو عیدگاہ جانے سے روک دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب اس کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں بچے کیوں رو رہا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ ننھا سا بچہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں اپنی تقدیر پہ رو رہا ہوں، میرے آقا آج عید کی خوشیاں میں کیسے مناؤں، اس لیے کہ میری ماں بھی نہیں ہے، میرا باپ بھی نہیں ہے، اس لیے مجھے عید کی خوشیاں منانے کا حق کیا ہے؟ میرے پاس تو لباس بھی نہیں ہے، میرے پاس تو کپڑے بھی نہیں ہیں۔ اندازہ کریں عید کی جب خوشیاں آتی ہے تو 50 سال کے انسان کو بھی ماں یاد آتی ہے، 60 سال کے بوڑھے کو بھی باپ کا پیار یاد آتا ہے۔ یہ اور بات ہے جن کے ماں باپ آج دنیا میں حیات ہیں شاید ان کو ماں باپ کی قدر نہ ہو، لیکن یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جب یہ قبروں کی اوٹ میں، قبروں کے پیچھے منو مٹی کے نیچے چھپ جاتے ہیں، ہر خوشی میں یہ یاد آتے ہیں، ہر غم میں یاد آتے ہیں۔ قدر نعمت بعد زوال، نعمتوں کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب وہ نعمتیں چھن جاتی ہے۔ یاد رکھنا اگر آج میری قوم کے جوانوں کو ماں باپ کی قدر اور اہمیت نہیں ہے تو ان کو پتا چلنا چاہیے جس دن یہ چہرے قبروں کے پیچھے چھپیں گے ہر خوشی میں یاد آئیں گے، ہر غم میں یاد آئیں گے، ہر صبح یاد آئیں گے، ہر شام یاد آئیں گے، بڑھاپے میں بھی یاد آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب کوئی دل دکھائے گا تو یہ بھی تمہیں یاد آئیں گے، جب تمہاری کوئی دلجوئی کرے گا تب بھی تمہیں یاد آئیں گے۔ ایک ننھا سا بچہ مدینہ منورہ میں رو رہا ہے، اللہ کے حبیب پوچھتے رونے کی وجہ، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، مجھے عید کی خوشی منانے کا حق کیا ہے؟ قربان میرے آقا کی عظمت پر، قربان میرے نبی کی شان پر، امام حسین کو مولا علی کے کندھوں پہ بٹھایا، امام حسن کو مولا علی کی انگلی پکڑائی اور کہا علی تم انہیں عیدگاہ لے جاؤ، میں آتا ہوں۔ اللہ کے رسول عیدگاہ جانے کی بجائے اپنے گھر کی طرف اس بچے کو لے کے پلٹ کر آتے ہیں، اس کے لیے کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں، اس کو لباس پہناتے ہیں، اس کو نہلایا جاتا ہے، لباس پہنا کر کپڑے پہنا کر گویا کے گالوں کو تھپکیاں دے کر کہا جاتا ہے اب تو خوش ہو، اب تو خوش ہو، اب عید منانے کا حق ہے۔ ننھے سے بچے نے دریائے کرم جوش میں دیکھا، کہنے لگا یا رسول اللہ اگر صرف کپڑوں کا نام عید کی خوشی ہے تو خوش ہوں، لیکن حضور کپڑے تو بازار سے خرید لیے گئے، ماں باپ کہاں سے لاؤں گا؟ یا رسول اللہ ماں باپ کہاں؟ لیکن میرے کریم آقا کا در وہ در ہے جہاں سب چیز ملتی ہے، کوئی چیز کی کمی نہیں ہے۔ کس چیز کی کمی ہے؟ مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں،
उकबा तेरी गली में तारीख के ये अनमिट नकोश मौजूद है। एक यतीम के लिए ईदगाह के रास्ते से पलट कर आने वाले रसूल जब लौट कर आते हैं, कपड़े वगैरह उसको देते हैं, तो बच्चा कहता है हुजूर माँ बाप कहाँ से लाऊंगा, कैसे मेरे आका हैं। फरमाया माँ बाप चाहिए, क्या तुम इस बात पर खुश नहीं हो कि आयशा तुम्हारी माँ की जगह माँ हो और मोहम्मद तुम्हारे बाबा की जगह बाबा हो। अल्लाह अकबर। एक यतीम बच्चे को कितना अच्छा बाबा मिला है, कितनी अच्छी माँ मिली है, और फिर हुजूर ने उस यतीम को अपने कंधों पे बिठाया। अल्लाह के रसूल ने एक यतीम को अपने कंधों पे बिठाया। बड़ी माजरत के साथ अगर यहाँ यतीम भतीजे रखने वाले, यतीम भांजे रखने वाले और यतीम घर के अंदर अफराद रखने वाले लोग मौजूद हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आज यतीमों का माल खा लिया जाता है। अगर भाई जिंदा है तो उसके बच्चों से प्यार किया जाता है, और भाई मर जाए तो उसके यतीम बच्चों का माल हड़प कर लिया जाता है। सुन लो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो यतीमों का माल खाता है वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरता है। आज छोटे बच्चे अगर यतीम हैं, उनका हक तलफ कर लिया जाता है। भाई का बैंक बैलेंस और रिश्तेदारों का बैंक बैलेंस, छोटे बच्चों की यतीमी का हराम फायदा उठाकर लोग अपने नाम कर लेते हैं, जमीन जायदाद अपने नाम कर लेते हैं। सुन लो, यतीमों का हक खाने वालों, हज से हर गुनाह माफ होता है, यतीमों का हक माफ नहीं होता। हज भी यतीमों का हक माफ नहीं करवा सकता, नमाजें भी यतीमों का हक माफ नहीं करवा सकती। आज कहां है? और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी किसी यतीम का दिल मत दुखाना, क्योंकि जब यतीम रोता है तो अल्लाह का अर्श कांप जाता है। खुदा के अर्श पर कपकपी तारी होती है जब कोई यतीम रोता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल बड़ा सख्त है, मेरे दिल में बड़ी सख्ती है, हुजूर मैं क्या करूं? फरमाया, यतीम के सर पे हाथ फेरा कर। जब तू यतीम के सर पे हाथ फेरे, अल्लाह तेरे दिल में नरमी पैदा कर देगा। और यह भी हदीस पाक में आया, जब तुम किसी यतीम के सर पे हाथ फेरते हो तो जितने बाल तुम्हारी हथेली के नीचे आते हैं, अल्लाह उतने गुलाम आजाद करने का तुम्हें सवाब अता फरमाता। इसीलिए बुजुर्गों ने तरीका बताया, जब अपने बच्चों के सर पे हाथ फेरो तो पीछे से आगे लाया करो, लेकिन जब यतीम के सर पे फेरा करो तो आगे से पीछे ले जाया करो। वजह इसलिए कि जब हम आगे से पीछे ले जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा बाल हमारी हथेली के नीचे आते हैं, तो जितने बाल आपकी हथेली के नीचे आएंगे अल्लाह ताला उतने गुलाम आजाद करने का आपको सवाब अता फरमाएगा। और ये भी सुन लें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यतीम की परवरिश करने वाला और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने करीब होंगे जैसे ये दो उंगलियां करीब है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यतीम की खातिर, वो रसूलुल्लाह का कोई माज़अल्लाह नसब के एतबार से रिश्तेदार न था, कबीले का न था, बस एक इंसान था, एक बच्चा था। आज हम भी ईद की खुशियां मनाने के लिए निकलते हैं, लेकिन हम अपने खानदान के कितने यतीमों का ख्याल करते, कितनी बेवाओं का ख्याल करते, कितने रिश्तेदारों का ख्याल करते। बड़ी माजरत के साथ सिर्फ तस्बीह, दाढ़ी, टोपी और इसी को दीन समझने वालों, सिर्फ दीन इन तीन चीजों में सिमट कर नहीं आता। दीन पूरा दीन, दीन मुकम्मल दीन, दीन मुकम्मल निजाम हयात है। आज पूरा जोर टोपियों की खूबसूरती और दाढ़ी की तराश खराश पर दी जा रही है, या हाथों में तस्बीहों पे दी जा रही है। दाढ़ी की अहमियत अपनी जगह, टोपी की अहमियत अपनी जगह, तस्बीह और मुसल्ले की अहमियत अपनी जगह, मैं इनकार नहीं करता, मगर दीन रसूलुल्लाह की मुकम्मल जिंदगी का नाम दीन है, जिसको हम भुलाते जा रहे हैं। इसीलिए तो हक तलफियां हो रही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यतीम को अपने कंधे पे बिठाया और बिठाने के बाद अब ईदगाह की तरफ जा रहे हैं। कहते हैं कि जितने बच्चे डफ बजाकर खुशी के गीत गा रहे थे, उन्होंने डफे फेंक
دیا. ان سے پوچھا بچوں یہ تو اس لیے رو رہا تھا اس کے ماں باپ مر گئے, اب تم کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہتے آقا اب ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کیوں نہ مر گئے. یہ تو ماں باپ کی مرنے پہ رو رہا تھا اور ہم نہ مرنے پہ رو رہے ہیں. کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اگر ہم بھی یتیم ہوتے تو ہمیں بھی محمد الرسول اللہ کا کانٹا نصیب ہو جائے. حضور علیہ السلام نے عیدگاہ کا رستہ یہ حضور کی سنت ہے. اب آؤ اس کا عکس جمیل سرکار غریب نواز کی زندگی. دین ہے. اور یہ جو آپ کی اور ہماری فکر ہے کہ ولی کسی اور رنگ میں ہوتا ہے, ولی سنتوں کے رنگ میں ہوتا ہے, اور کوئی رنگ نہیں ہے ولی. صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. دیکھ لیں سرکار غریب نواز بچپنا ہے اور عالم بچپن میں اپنے والد سید غیاث الدین حسنی حسینی جو آپ کے والد بزرگوار ہیں ان کی انگلی پکڑ کر عیدگاہ جا رہے ہیں. اللہ کے جو بندے منتخب ہوتے ہیں خدا ان کو ایسی سنتوں پر عمل کا موقع بھی دیتا ہے جو اختیاری نہیں ہوتی, غیر اختیاری ہوتی. غیر اختیاری سنت کا مطلب مسواک کریں یہ اختیاری کر سکتا ہے ہر کوئی, لیکن کسی کو پتھر مارا جائے اور وہ دعا دے یہ اختیاری سنت. لوگ آپ کہیں گے لوگوں کو مجھے پتھر مارو تاکہ میں دعا دوں نا, یہ تو تقدیر کی بات ہے. سب کے نصیب میں کہاں دین کے لیے پتھر کھانا اور پھر اس پر دعا دینا, تو یہ غیر اختیاری سنت ہے. تو سرکار غریب نواز بچپنے میں اپنے والد کے ساتھ عیدگاہ جا رہے ہیں. ایک اندھا بچہ رو رہا ہے راستے میں, اپنے والد کی انگلی چھڑا کر اس کے پاس گئے. کیوں رو رہے ہو؟ کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہے اس لیے رو رہا ہوں. غریب نواز نے انتظار کرو اور یہ کہہ کر نئے کپڑے اس کو پہنا دیے اور پرانے کپڑے خود پہن کر عیدگاہ کی طرف جانے لگے. تو بابا نے پوچھا بیٹا نئے کپڑے کیا ہوئے؟ کہا حضور اس غریب کے بچے کو پہنا دیا تاکہ اس کی آنسو خشک ہو جائے, اور میں نے پرانے پہن لیا. یہ کیوں کیا؟ تاکہ ایک یتیم کے لیے میرے نانا مصطفیٰ جان رحمت نے اس طرح کیا تھا تو وہ میرا ہم عمر تھا, تو میں نے سوچا میں بھی یتیم کو کپڑے پہنا کر اپنے نانا کی سنت پر عمل کر لوں. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ جب ننھے سے بچے تھے, بچپنا تھا, تو ماں سے کہتے ماں اچھا کھانا بناؤ. ماں کھانا بناتی. بڑا مالدار گھرانہ تھا. غریب نواز کے والد بہت مالدار آدمی تھے, مالدار. ماں سے کہتے اچھا کھانا بناؤ. ماں کھانا بناتی, غریب بچوں کو بلا کر لاتے اور دسترخوان پہ بٹھا کر کہتے کھاؤ. اور جب غریبوں کے بچے کھاتے تو ماں سے لپٹ کے کہتے ماں جب غریب کھانا کھاتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے. بچپنے میں یہ ماحول تھا, بچپنے کا یہ معمول تھا, یہ انداز. اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا. آقا کیا فرماتے ہیں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین دین یہ ہے کہ تم کھانا کھلاؤ, نطعم الطعام افشوا السلام, کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو. یہ بہترین اسلام ہے. اللہ کے رسول اور غوث اعظم فرماتے میں نے نیکیوں کے دفتر کو الٹ پلٹ کر دیکھا, مجھے کھانا کھلانے سے بڑی کوئی نیکی نظر نہیں آئی. اور سرکار غریب نواز فرماتے, غریب نواز کا فرماتے ہیں اگر اللہ کی دوستی چاہتے ہو, اب نصاب ولایت بیان ہو رہا ہے گویا کہ کیا کہا جا رہا ہے, اگر اللہ کی دوستی اور اللہ کا قرب چاہتے ہو تو نفلی نماز, نفلی روزہ, اس سے بڑی عبادت کرو. بھئی اللہ کی دوستی کا مرتبہ چاہتے ہو تو پھر نفلی نماز اور نفلی روزے تک مت رکو, اس سے بڑی عبادت کرو, اطاعت بھی بڑی کرو تاکہ مرتبہ بڑا ملے. تو لوگوں نے پوچھا نفلی نماز نفلی روزے سے بڑی اطاعت کیا ہے, بڑی عبادت کیا ہے؟ تو غریب نواز کہتے ہیں بھوکوں کو کھانا کھلانا, مجبوروں کی مدد کرنا, بے کسوں کی امداد کرنا, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرنا, غم زدہ لوگوں کے غموں کو دور کرنا, مصیبتوں میں لوگوں کو کام آنا, یہ بڑی اطاعت ہے. جو اس کو انجام دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ولایت کا مقام عطا فرماتا ہے. آج یہ فکر کہاں ہے؟
کہاں یہ فکر؟ ایک دوسرے کی مدد کرنے کی فکر تو کم سے کم مسلمانوں سے چلی گئی ہے، مسلمانوں سے چلی گئی، اور صرف مقتدیوں سے نہیں بلکہ مقتداؤں سے بھی چلی گئی۔ اگر کوئی مصیبت زدہ آتا ہے، حضرت میری بیٹی کی شادی ہے، ہاں جا اللہ تیری بیٹی کی شادی کے لیے اسباب پیدا، صرف دعاؤں سے کام۔ اور اللہ کے رسول نے بتایا مصیبت زدہ کو صرف دعا نہ دیا کرو، بلکہ اگر حیثیت ہے تو پھر اس میں فزیکلی طور پہ انوالو بھی ہوا کرو۔ اس کو دیکھیں، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کسی یہودی سے قرض لیا، آقا علیہ السلام کے پاس آئے، آقا میں نے ایک یہودی سے قرض لیا تھا اور دے نہیں سکا، میں نے مدت بڑھا دی، اب پھل پک رہے ہیں، ابھی پکے نہیں ہیں، پک رہے ہیں، اور حال یہ ہو گیا ہے وہ تقاضا کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، اب میں دے نہیں پا رہا ہوں، حضور میری مدد فرمائیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اہل منبر کی دعا چاہنے کے لیے اور صرف سبق سنانے کے لیے، یہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میں ان کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، لیکن آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے آپ مجھے بتائیں، حضور سے بڑھ کر کس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ حضور جانے دعا ہے، حضرت آدم کی دعا بھی انہی کے صدقے قبول ہوتی، حضرت نوح کی دعا بھی انہی کے صدقے قبول ہوئی، حضرت یونس کی دعا بھی انہی کے صدقے قبول ہوئی، اور آقا کی دعا کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائیں محمد۔ حضور کی دعا سے بڑھ کر کسی کی دعا ہے؟ مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا دے کر کے نہیں ٹالا۔ بہت معذرت کے ساتھ، جن کی دعاؤں کی قبولیت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، وہ صرف وظائف اور دعاؤں پر جو وہ معاذ اللہ تکیہ کر کے بیٹھے۔ حضور فزیکلی طور پہ بھی مصیبتوں میں دور کرنے کے لیے خود شریک ہوتے تھے، بلکہ یہاں تک فرمایا میرے کسی مصیبت زدہ امتی کی مصیبت کو جو دور کرنے کے لیے صرف چلے گا، اللہ اسے مسجد نبوی میں 1 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے۔ مصیبت دور کرو، جب تک تم لوگوں کی مصیبت دور کرتے رہو گے اللہ تمہاری مصیبت دور کرے۔ ہم مصیبت دور کرنے کی بجائے لوگوں کو مصیبتوں میں مبتلا کرنے لگے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے حضرت جابر نے کہا آقا وہ یہودی مدت بڑھانے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ اس کا اندازہ کریں، شاید عوام کو اس کا احساس نہ ہو، لیکن میں اپنے عوام بھائیوں کو احساس دلاتا ہوں، ایک یہودی کے دروازے تک اپنے ایک امتی کی مصیبت دور کرنے کے لیے کون جا رہا ہے؟ جس کے در کا دربان جبریل اعظم ہے، جس کے در پہ پہرا دینے کے لیے فرشتے ہوتے ہیں، جبریل جس کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتے۔ میرے امام کہتے ہیں تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدخار رسول و ولی ہے بیٹا جس کے لیے عرش اعظم وہ اس راہ لامکاں کی گلی ہے۔ مگر ہمیں تعلیم دینے کے لیے اگر کوئی مصیبت زدہ ہے تو سر پہ ہاتھ رکھ کر دعا کے چند جملے دے کر رخصت مت کرنا۔ اگر اللہ نے تمہیں اتنی طاقت دی ہے کہ چل کر اس کی مصیبت دور کر سکتے ہو تو چل کر کے جانا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام یہودی کے دروازے تک گئے اور فرمایا اس کے درخت کے اور باغ کے کھجور ابھی نہیں پکے، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی مدت بڑھا دو۔ اس بدبخت نے کہا میں پہلے ہی مدت بڑھا چکا ہوں، میں نہیں مانوں گا، میں مدت نہیں بڑھاؤں گا۔ نہیں مانا وہ، حضور تشریف لائے۔ حضرت جابر بے چین ہوئے، آقا پھر گئے، بڑھا دو، یہ نہیں دے گا تو میں دوں گا، میں مدت نہیں بڑھاؤں گا۔ نہیں مانا، آقا گھر نہیں گئے، حضرت جابر کے باغ میں آ کر حضور لیٹ گئے تو حضرت جابر کہتے ہیں حضور کے آنے سے ان کو ہمت آ گئی تھی اور حوصلہ آ گیا تھا۔ لیٹ گئے تھے درخت کے نیچے، تو جب درخت کے نیچے لیٹے تو دھوپ بڑھنے لگی، دن ڈھلتا ہے تو دھوپ ادھر کی ادھر ہوتی ہے، بڑھنے لگی۔ جابر کہتے ہیں میں نے دیکھا جیسی دھوپ حضور پر آنے والی تھی درخت نے اپنی ٹہنیوں کو بڑھا کر حضور پر سایہ کر دی۔ اللہ کے رسول نیند سے اٹھے
اور اٹھنے کے بعد آپ نے وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی اور فرمایا جابر کیا چاہتا ہے؟ حضور اس مصیبت سے نجات چاہتا ہوں. فرمایا کھجور توڑ کے بیچ دے. حضور کچی کھجوریں ہیں اور ابھی پوری آئی بھی نہیں ہے, میں کیسے بیچ دوں, اور اتنی ہے بھی نہیں کہ میں بیچ سکوں. فرمایا ٹوکرا لا, ٹوکرا منگایا, تو لے کے چل میں توڑوں گا. جابر کہتے اللہ کی عزت کی قسم مجھے یقین ہو گیا اب کوئی معجزہ اپنی نگاہوں سے دیکھوں گا. اور اس کے بعد کہتے ہیں آقا علیہ السلام درختوں کی طرف ہاتھ بڑھاتے اور پکی ہوئی کھجور ہاتھ میں آتی, حضور توڑ کر ٹوکرے میں ڈالتے رہتے. جتنا اندازہ مجھے تھا, لیکن جب حضور نے توڑ کر کے رکھا تو جتنا یہودی کو دینا تھا اس سے بھی زیادہ تھا, اس کا قرضہ بھی ادا ہو گیا, میرا کام بھی بن گیا. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریق ہے. اب غریب نواز کو اس کاک سے جمیل دیکھیں. ایک کسان سرکار غریب نواز کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے حضور بادشاہ کے سپاہیوں نے مجھ پہ اتنا ٹیکس لگا دیا ہے کہ میں بھرنے کی طاقت نہیں رکھتا. میں نے سنا ہے کہ بادشاہ آپ کے مرید کا مرید ہے, چونکہ آپ کے مرید تھے قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی سرکار, اور ان کے مرید تھے سلطان شمس الدین التمش. تو کہا کہ اس کی سپاہ نے جو وہ ٹیکس لگا دیا ہے. اور یہ بتاؤں آپ کو شمس الدین بادشاہ کیسے بنے, یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. شمس الدین ایک غلام تھے بادشاہ کے یہاں, ابتدائی جوانی میں غلام تھے. صرف اللہ اکبر قطب الدین بختیار کاکی اور شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کا انہوں نے ادب کیا تھا. ادب کی وجہ سے اللہ نے آپ کو بادشاہت کا مقام عطا کر دیا. آج تو لوگوں میں ادب بھی نہیں ہے. حضرت شمس الدین التمش کے بارے میں آتا ہے ابتدائی عمر میں غلام تھے, بادشاہ نے کام سے بھیجا جلدی جا اور جلدی آ. ایسا ہوتا ہے نا جب ہم بچوں کو کوئی ارجنٹ کام کے لیے بھیجتے ہیں تو بچے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. کیا کہتے ہیں, ابا ذرا آپ کی بائک کی چابی دو نا, اب کام ارجنٹ ہے تو پھر ہمیں دینا ہی پڑتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا. تو بادشاہ نے کہا کہ جلدی جا کے جلدی آ. تو بادشاہ سے کہا ذرا وہ تیز رفتار گھوڑا دینا, حالانکہ وہ غلاموں کو نہیں دیے جاتے, لیکن جب کہا جلدی آ جلدی جا کے جلدی آ, تو کہا وہ ذرا تیز رفتار گھوڑا وہ لیے, اور غلام تھے پورے شان کے ساتھ بیٹھ کے جانے لگے. ایک چبوترے پہ دیکھا بابا قطب اور شیخ شہاب الدین عمر سہروردی باتیں کر رہے ہیں. تو اتنے بڑے ولی لوگ اوٹے پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, اور میں گھوڑے پہ بیٹھ کے گزر جاؤں نہ. گھوڑے سے نیچے اترے اور اس کی لگام پکڑی اور گردن جھکا کر وہاں سے گزرے. آج کل کے بچوں کو کوئی ادب نہیں, نہ پیروں کا, نہ علماء کا, نہ مشائخ کا, نہ سادات کا. اگر بائک پہ بیٹھے ہو تو سینہ تان کر کے ایسے چلتے جیسے زمین کو چیر دیں گے. اللہ کے بندو, ہزاروں سال کی محنتیں وہاں تک نہیں پہنچاتی جہاں ادب پہنچاتا ہے, اس لیے کہ ادب انسان کو وہاں لے جاتا ہے جہاں انسان کی محنت نہیں پہنچاتی. شہاب الدین عمر سہروردی اور قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھ کر شمس الدین التمش سواری سے اتر کے ادب سے سلام کر کے گزرے. تو بابا قطب نے کہا دیکھو دلی کا بادشاہ جا رہا ہے. تو کسی نے کہا حضرات آنکھوں کا دھوکہ ہے, آنکھوں کا دھوکہ ہے, یہ دلی کا بادشاہ نہیں, یہ ہمارے بغداد کے بادشاہ کا غلام ہے. آنکھوں کا دھوکہ نہیں, فقیر کی زبان سے جو نکل گیا سو نکل گیا. جو اللہ عارف رومی ہے, مولانا روم فرماتے ہیں گفتے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود, اس کی گفتگو اس کی نہیں ہے, زبان ولی کی ہوتی ہے, فرمان خدا کا ہوتا ہے. عبداللہ کی زبان پر اللہ کا کلام جاری ہو جاتا ہے, اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں, میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں, میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں. اللہ اکبر. تو جو ولی کہتا ہے وہ
خدا کی خاص شان کا کیا جو ہے وہ مظہر ہو کر کے کہتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کو اپنی قدرت کا مظہر بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر فرمایا، زبان سے نکل گیا، ایک ہمارا ادب کرے گا، ہم نے اس کو دعا دے دی، دلی کا بادشاہ، جوان ہوتے ہوتے آزادی بھی ہوئی اور اللہ نے دلی کا بادشاہ بنا دیا۔ بابا قطب سے مرید ہو گئے تو انہی کے فوج کے لوگوں نے ٹیکس لگا دیا۔ کسان غریب تھا، غریب کسان کی کون سنتا ہے؟ کسان کی سنتا کون ہے؟ لیکن یاد رکھنا، کوئی سنے نہ سنے، ہندوستان کا جو اصل راجا ہے اس نے اپنے دور میں بھی سنا ہے اور ہر دور اسی کا ہے، اس لیے کہ لوگ اوٹوں پر حکومت کرتے چند سالوں کے لیے، مگر غریب نواز وہ دلوں کا راجا ہے جس کو اوٹوں نے نہیں، خدا کے محبوب نے راجا بنایا۔ عطائے رسول کے پاس کسان ہے، حضور ٹیکس لگا دیا فوجیوں نے، سپاہ نے، اور وہ آپ کے مرید کا مرید ہے، آپ میری سفارش کر دیں۔ توجہ کریں، سفارش کے بہت سے طریقے تھے، خط لکھ دیتے، لیٹر لکھ دیتے، نا، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ غریب نواز نے فرمایا، میں تیرے ساتھ خود چلوں گا، ایک کسان کے ساتھ تیرے ساتھ خود چلوں گا، اور کسان کے ساتھ پیدل جے پور سے، اجمیر شریف سے دلی تک گئے، اجمیر شریف سے دلی تک گئے پیدل۔ بادشاہ کو خبر نہیں، بابا قطب کو کوئی اطلاع نہیں دی۔ جیسے ہی شہر کے قریب پہنچے، اطلاع ملی تو بادشاہ بھی اور بابا قطب بھی دوڑے دوڑے آئے، قدموں پہ سر رکھ دیا، مرشد اطلاع بھی نہیں دی۔ فرمایا، ہمارا کام تھا، ایک کام آ گیا تھا ہمارا، تو جو کام لے کر آتا ہے وہ اطلاع تھوڑی دے کر آتا ہے، ہماری تو کام تھا، مجبوری لے آئی۔ حضور کون سی مجبوری؟ تو شمس الدین کی طرف مخاطب ہو کے کہتے ہیں، ان کی سپاہ نے اس کسان پر ٹیکس لگا دیا، وہ بھر نہیں پا رہا ہے، اس کی سفارش لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ قدم پکڑ کے کہتا ہے، مرشید آپ حکم کر دیتے تو ٹیکس کیا معاف کیا جاتا، جاگیریں اس کو دے دی جاتی، کچھ اور بھی دیتے، مرشد آپ حکم کر دیتے۔ فرمایا، حکم تو کر دیتا، لیکن قدم قدم پر اس کے ساتھ چلنے پر جو اس کسان کا دل خوش ہوا ہے، اس کا دل میں کیسے خوش کرتا۔ اور پھر جو تاریخی جملہ کا اس کو سن لے، فرماتے ہیں، لوگ اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے، جملے پر غور کریں، غریب نواز کی تعلیم، اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ لوگوں کے دل سے ہو کر گزرتا ہے۔ جب تک تم لوگوں کے دل خوش نہیں کرو گے، اس وقت تک تم اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ غریب نواز، اب آپ مجھے بتائیں، اس تناظر میں ہم کہاں ہیں؟ سگے بھائی کی مدد نہیں کر رہے ہیں ہم، سگی بہن کی مدد نہیں کر رہے ہیں ہم۔ حالات یہ ہیں، ماں باپ کو چھوڑ چکے ہیں لوگ، بھائی بہنیں تو جانے دو، بیوی بچے تو جانے دو، ماں باپ کو چھوڑ چکے ہیں لوگ۔ سالن میں نمک زیادہ ہوتا ہے، بیوی کو طلاق کی دھمکی دی جاتی، ماں باپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کہاں ایک کسان کے دل کو خوش کرنے کے لیے اجمیر شریف سے دلی تک کا پیدل سفر، غریب نواز کمی کیا تھی؟ اور آج اگر ماں باپ کہہ دے ذرا دوا لے کر کے آنا، وہ کہتے ہیں اتنی رات ہو گئی، تمہیں کچھ سمجھتا ہے، کوئی ٹائم ہے؟ یہ ماں باپ کو جواب دیا جاتا ہے۔ دین کہاں ہے؟ دین کہاں ہے؟ جلسوں میں ہزاروں کی تعداد میں اگر جمع ہوتے ہو، ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس کو نظر بد سے بچائے، لیکن ہمارا کلیجہ اس پہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، کیونکہ پبلک دیکھ کر سیاسی لیڈر خوش ہوتے ہیں۔ اہل مذہب کی خوشی اس دن نہیں ہے جب ہزاروں جمع ہو جائے، سننے کے لیے جو ہزاروں جمع ہوتے ہو، جب تک عمل کرنے کے لیے ہزاروں جمع نہیں ہوں گے اس وقت تک ہمارے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہو سکتے۔ 22,000 کے غدار یزیدی نہیں چاہیے میدان میں، 72 دین کے پیکر چاہیے۔
आते हो अल्लाह आपको सलामत रखे, आना जाना सलामत रखे, लेकिन अमल क्यों नहीं करते? सोचा कभी वहां एक किसान जिसका कोई नाम आज तक के तारीख में नहीं लिखा गया, उसका कबीला नहीं, उसका मजहब भी नहीं लिखा गया, गरीब नवाज ने इतना लंबा सफर किया उसके लिए, और आज बहन बगैर रिश्ते के पड़ी हुई है। हम अपनी जिंदगी के अंदर मगन है, कभी अपनी बहनों के रिश्ते का सोचा, उनकी शादियों का सोचा, पड़ोस के अंदर बेटियां पड़ी हुई है, कभी उनकी शादियों का सोचा, उनके रिश्तों का सोचा। आज इंसान सोचता है मैं तो बस अपना अपना देखूं। याद रखना, अपना अपना देखना ये मुशरिकीन का, यहूदियों का, नसरानियों का तरीका हो सकता है, मुसलमान का तरीका नहीं हो सकता। इसलिए कि इकबाल ने कहा था, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम न थे कर्रों बयां। जानते हैं सरकार गरीब नवाज अपने दौर में पूरे अजमेर मुकद्दस को खाना खिलाते थे। सियरुल अक्ताब जो आपकी जिंदगी पर मुस्तनद किताब हमारे उलमा के नजदीक मानी जाती है, उसमें लिखा है कि खादिम आके कहता था, हजरत लंगर करना है तो कहां से पैसे लाएं? मुसल्ला उठाते थे, कहते थे जितना लग रहा है ले लें, और जितना खर्चा होता था ले लेता था। अजमेर मुकद्दस के शहरियों को खाना खिलाना, और खुद का क्या हाल था? 3 दिन के बाद 3 लुक़मे खाते थे, बाद में 1 हफ्ते के बाद 3 लुक़मे खाते थे, हर दिन रोजे से रहते थे, एक लिबास पर पूरी जिंदगी गुजार दी, न रात को सोए न दिन को सोए, पूरा पूरा वक्त अल्लाह की इबादत में लगाते थे। और कहते थे, कोई कहता है हुजूर सोते क्यों नहीं? फरमाया जिसका यार जाग रहा हो उसको सोना जायज कब हो सकता? महबूब जाग रहा हो और मुहिब सोता रहे, ये मजहब इश्क में इजाजत इसकी कैसे हो सकती? अब आप कहेंगे नहीं ये तो फलां भी सोते थे और फलां। मेरे अजीज, दरअसल आशिकों की बात और होती है। जब तक इश्क नहीं करते, इसलिए कि कानून से ऊंचा मकाम किताब इश्क का होता है। मिसाल के तौर पे समझाऊं, देखो एक मर्तबा राबिया बसरी से किसी ने कहा माई ज़कात का मसला समझा, तो कहने लगी तुम लोगों का समझाऊं या आशिकों का, हम लोगों का समझाऊं? अरे मुसलमान तो तुम भी हो, मुसलमान हम भी है, फिर आप कहते तुम्हारा मसला समझाऊं या हम आशिकों का? अच्छा दोनों का समझा दे। कहा तुम्हारा मसला ये है कि 100 कमाओ तो 2.5 निकाल दो, 100 पे 2.5 निकाल दो, ये ज़कात है साल में एक बार। और हम आशिकों का ये जितना कमाए सब यार पे लुटा दे, कुछ बचा ही नहीं। तो आशिकों की बात अलग है। तो वो आशिक लोग थे, आशिक लोग, उनकी पूरी जिंदगी इश्क और मोहब्बत के अंदर थी। आज हम भी इश्क के दावेदार हैं, लेकिन बताएं आज हम लोगों को सुख देने की बजाय लोगों को दुखी कर रहे हैं, लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, लोगों को अजियत पहुंचा रहे हैं। हमारा पड़ोसी हमसे खुश नहीं, बीवी हमसे खुश नहीं, बच्चे हमसे खुश नहीं, माँ बाप हमसे खुश नहीं, और हम क्या सोचते हैं 5 वक्त की पढ़ के और तहज्जुद पढ़ के और कुरान पढ़ के हम अल्लाह के वली बन जाएंगे। याद रखना, वली बनना तो दूर की बात है, अगर माँ बाप नाराज है तो तुम्हारे सजदे भी कबूल नहीं है। बीवी की हक तलफी कर रहे हो तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते पहाड़ों जैसी नेकियां लाओगे तो भी अल्लाह तुम्हारी नेकियों को रद्द फरमा देगा। तो बहरहाल सरकार गरीब नवाज की जिंदगी के लम्हात बड़े खूबसूरत है। आप हिंदुस्तान आए, बस बात अब समेटने लगा हूं, हिंदुस्तान आए, हुजूर के हुक्म पर आए। सरकार गरीब नवाज अल्लाह के रसूल के हुक्म पर हिंदुस्तान आए। आप हिंदुस्तान आने से पहले सरकार गरीब नवाज मुर्शिद की 20 या 30 साल खिदमत की। इस पे भी सुने, आजकल लोग मुर्शिद की खिदमत भी नहीं करते। पहली बात तो मसला ये सबसे बड़ा है कि एक एक आदमी 8-8, 10-10 लोगों का मुरीद है, खिदमत किसकी करे? इसकी तकरीर अच्छी लगी उसका मुरीद हो गया, उसकी तकरीर अच्छी लगी उसका मुरीद हो गया, उसकी तकरीर अच्छी लगी। कितनों के मुरीद एक ही के होते हैं मेरे भाई, यकगीर महकम बगीर। तकरीरों से लोग मुतासिर होकर मुरीद नहीं होते। पीर वो चाहिए जो अल्लाह तक पहुंचाए, जिसकी नजर माल पर नहीं, जिसकी नजर मुरीदों के हाल पर हो, ये कैफियत हो। अगर ये कैफियत ना हो, असल में आपको इसलिए पीर लोगों की अहमियत खत्म हो गई कि जो चीज आसानी से मिलती है उसकी अहमियत नहीं होती। पीर की अहमियत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के पास थी, क्योंकि सिमनान छोड़कर पंडवा तक का सफर करना पड़ा। पीर
کی اہمیت غریب نواز کے پاس تھی. سنجر چھوڑ کر ہرون تک کے پیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچنا پڑا. یہ لوگ تھے. غوث پاک کے پاس پیر کی اہمیت تھی, جیلان چھوڑ کے بغداد تک آئے. یہ لوگ محبوب الہی کے پاس تھی, بدایوں چھوڑ کے دلی چھوڑ کے پاک پٹن تک گئے, اور پیر نے برتن جھاڑو تک کروائے, گولر تک ابلوائے, پیر نے جھاڑو تک دلوائی, پیر نے برتن تک صاف کروائے. یاد رکھنا. تو سرکار غریب نواز کہتے ہیں بابا قطب سے, بابا قطب نفلی عبادتوں سے جو مرتبہ نہیں ملا, پیر کا بستر 20-30 سال جو اٹھا کر کے پیچھے پیچھے گھومتا رہا, اللہ نے اس سے مرتبہ عطا فرمایا, خدمت سے اللہ نے. اس سے پتا چلا نوجوان آج کل کے جو چھوکرے اور چھوکریاں ہیں, ان کی زندگی میں کچھ نہیں, نہ ماں باپ کے پیر دبانا, نہ ان کے پاس جا کر بیٹھنا, نہ دادا دادیوں کے پاس جا کر بیٹھنا, یہ سب چیز ختم ہے. صرف موبائل سیریل فلم یہی ہے. اور وہ کیا سوچتے ہیں ہماری ترقی کس پر ہے, 25 سال پڑھ لیں گے, 22 سال پڑھ لیں گے. پڑھنے کی اہمیت اپنی جگہ ہے, مگر ایک بات یاد رکھنا, اچھی طرح یاد رکھنا, ڈگریاں اسی وقت عزت دلاتی ہے جب پیچھے کسی کی دعا کار فرما ہوتی, اور دعا بناتی ہے دعا. آج کل دعاؤں کا سسٹم ختم ہو رہا ہے, سب خود غرضی. پیر کے بستر اٹھانے پہ غریب نواز نے کیا, نفلی عبادتوں سے جو مرتبہ نہیں ملا, وہ خواجہ عثمان ہارونی کا بستر اٹھانے سے. اب مجھے بتاؤ, جب مرشد کا بستر اٹھانے پر اللہ نے یہ مقام عطا فرما دیے, جو ماں باپ کی خدمت کرے اللہ اسے کیا مقام عطا فرمائے گا. خدمت کرو. کیا اپنے ماں باپ کے پیر دباتے ہو؟ آپ کہیں گے یہ تو تقریر کا عنوان ہی کچھ نہیں. ہم نے کہا فقیروں کے یہاں یہی اصل عنوان ہے. اہل ہنر اپنی بات کریں, ہم تو فقیروں کے غلام ہیں, ہم تو صوفیاء کے غلام ہیں. اویس کرنی کو مرتبہ کیسے ملا؟ جانے دعا کروا رہے ماں کی خدمت کی وجہ سے. دیکھیے حضرت ابو ہریرہ کو مرتبہ کیسے ملے؟ ماں کی دعا کی وجہ سے. ان کی والدہ نے دعا کی تھی. مخدوم ماہیمی کو مرتبہ کیسے ملا؟ ماں کی دعا. غریب نواز کو مرتبہ کیسے ملا؟ اللہ اکبر, ان کی والدہ بی بی ماہ نور کی دعائیں ان کے ساتھ تھی. حضرت میں نظام الدین محبوب الہی ماں کی دعا, بابا قطب الدین بختیار کاکی ماں کی دعا, بابا فرید ماں کی دعا. یہ کوئی میں لفاظی نہیں کر رہا ہوں, لیکن کبھی اپنے ماں. آج تو میرے بھائی حال یہ ہے, جو دیندار طبقہ کہلاتا ہے نا, کیا وہ بھی دیندار ہے؟ وہ بھی کیا دیندار ہے؟ آج سے تقریباً 1200 سال پہلے, آج سے تقریباً 1200 سال پہلے ایک بزرگ نے فرمایا تھا. ان سے جب پوچھا, بلکہ 1300 سال پہلے, اور اس بزرگ کا نام امام حسن بصری ہے. امام حسن بصری سے پوچھا دین کیا ہے اور دیندار کیا ہے؟ امام حسن بصری جو مولا علی کے مرید بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے, کیا فرماتے ہیں پتہ ہے؟ فرماتے ہیں دین کتابوں میں ہے اور دیندار قبروں میں ہے. لوگ نمائشیں کرتے پھر رہے ہیں. کب کہا تھا؟ 1300 سال. آج کیا ہوگا؟ کیا دینداری کی بات لوگ کرتے ہیں؟ اس سے بیٹھ کر بات کر رہے ہیں, اس سے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, دوستوں کو ٹائم دے رہے ہیں, اس کو ٹائم دے رہے ہیں, اس کو ٹائم دے رہے ہیں. اپنے ماں باپ کے پاس بھی کبھی جا کے بیٹھتے ہو؟ ٹائم دیتے ہو؟ ماں باپ انتظار کرتے ہیں میرا بیٹا میری خیریت تو پوچھے, میری بیٹی میری خیریت تو پوچھے. بلکہ ماں باپ سے ایک نفرت ہے لاشعوری طور پر. موبائل کو ٹائم دے رہے ہیں, بلکہ ماں باپ اپنے موبائلوں کو بنا لیا. موبائل ہاتھ سے نہیں چھوٹ سکتا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل دے دیا ہے. مجبوریاں ہیں کسی کی, کچھ ہے جو بھی ہے, لیکن وہ تہذیب گئی, وہ کلچر گیا جو اصل دین مسلمانوں کا کلچر تھا, تہذیب تھی لوگوں کا. میں تو ایسے بھی بزرگوں کو جانتا ہوں کہ جو صبح آنکھ کھلتی تھی تو پانی نہیں پیتے تھے جب تک ماں باپ کی زیارت نہیں کر لیتے. وہ سب گیا. اور ہمیں پھر لوگوں کو ترقی کرنا ہے تو آگے جانا پڑے گا, ہمیں ترقی کرنا ہے تو پیچھے آنا پڑے گا. ہمیں پیچھے کی طرف لوٹنا ہے, اس لیے کہ ہمارا اصل سرمایہ پیچھے ہے, آگے نہیں ہے. پیچھے کی طرف لوٹ کر کے دیکھیے کتنا خوبصورت ہے آپ کا دین, آپ کا کلچر کتنا خوبصورت ہے, آپ کا مذہب کتنا خوبصورت ہے, آپ کی تہذیب کتنی خوبصورت ہے, آپ کا تمدن کتنا خوبصورت ہے. اللہ کے بندو,
غریب نواز فرمانے وہ 20-30 سال جو پیر کا بستر لے کر کے گھوما، خدمت کرتا رہا، اس سے بہت کچھ ملا۔ بہرحال تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ پیر سے حاصل کرنے کے بعد پھر دعائیں لے کے مکہ شریف گئے، پھر مدینہ شریف گئے، اور مدینہ منورہ میں ایک محدث کی حیثیت سے آپ نے درس حدیث کی مسند سجائی۔ ایک دن رسول اللہ کے خادم کو حکم و ندا آئی، معین الدین کو بلاؤ، تو وہ گئے اور جانے کے بعد کہا معین الدین کون ہے؟ رسول اللہ کی طرف سے صدا آتی ہے تمہیں بلایا جا رہا ہے۔ تو وہاں بہت سے لوگ بیٹھے تھے، چونکہ معین الدین کوئی نام نہیں ہے، معین الدین کا مطلب ہوتا ہے دین کا مددگار۔ جیسے اگر یہاں کہہ دیا جائے مقرر صاحب کو بلا رہے ہیں تو کتنے سب ہو جائیں گے کہ بھئی سبھی مقرر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی نام تو ہے نہیں۔ آپ کا نام حسن تھا، غریب نواز کا اصل نام حسن تھا، تو کہا معین الدین کو بلاؤ۔ وہاں جتنے تھے انا معین الدین، انا معین الدین، ہم معین الدین ہیں، ہم معین الدین۔ تو کہا اتنے سب کو نہیں بلایا جا رہا ہے، کسی ایک کو، رکو۔ حضور کی بارگاہ میں حجرے پہ انہوں نے عرض کی آقا آپ کا حکم ہے، کس کو کون سا معین الدین آپ چاہتے؟ تو ندا آئی معین الدین چشتی کو بلاؤ، معین الدین چشتی کو بلاؤ۔ جب معین الدین چشتی کو بلانے کے لیے ندا آئی، آج کل لوگوں کو چشتیت سے، قادریت سے، نقشبندیت سے، سہروردیت سے، رضویت سے، اشرفیت سے چڑ، لوگ کہتے ہیں یہ کیا قادری ہے، یہ کیا چشتی ہے، یہ کیا رضوی، یہ کیا اشرف، کیا لگا رکھا ہے یہ سب۔ ہم کہتے ہیں کیا صحابہ کرام نے نہیں لگایا؟ تمیم داری انصاری، ابو بکر صدیق تمیمی ہیں، یہ کیا یہ نہیں لگائے گئے؟ ابو سعید الخدری یہ نہیں لگائے گئے؟ صحابہ کرام نے نہیں لگائے اپنے قبیلوں کے نام؟ کسی نے قبیلوں کے نام لگائے، کسی نے کچھ القاب لگائے، پھر کسی نے کچھ القاب لگائے، اور اب جو وہ بزرگوں کی نسبت لگائی جاتی ہے، اس میں کوئی ناجائز و حرام نہیں ہے، ہاں لیکن یہ نسبت برکت کے لیے، کوئی فرقہ پرستی کے لیے نہیں ہے، فرقہ واریت کے لیے نہیں ہے۔ تو سرکار غریب نواز کو سلسلے کے نام سے بلایا گیا، کیا معین الدین چشتی کو بلاؤ۔ جب خادم نے کہا حجرہ رسالت سے ندا آتی ہے کہ معین الدین چشتی کو بلاؤ، سیر الاکتاب کے مصنف لکھتے ہیں اللہ اکبر کہ جب غریب نواز تک یہ بات پہنچی تو رو رہے تھے، حال بالکل عجیب تھا، اور درود و سلام پڑھتے ہوئے بارگاہ رسالت کے حجرے کی طرف بڑھے تو حکم ہوا اندر آ جاؤ۔ غریب نواز کہتے میں اندر گیا تو میں نے مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ جہاں آرا دیکھ لے، اور تب اللہ کے رسول نے فرمایا معین الدین تم ہمارے دین پر ہو، تم ہمارے ہو، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں تم ہندوستان جاؤ اور ہندوستان جا کر وہاں دین کا پرچم بلند کرو۔ سرکار غریب نواز نے اس سے پہلے ہندوستان کبھی نہیں دیکھا تھا، فکر ہوئی کیسے جائیں، تو صاحب سیر الاکتاب لکھتے ہیں اللہ کے رسول نے ایک انار دیا اور فرمایا یہ انار سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہندوستان میں ایک شہر ہے جس کا نام اجمیر ہے، تمہیں وہاں جانا ہے۔ قربان حضور نام بھی جان رہے ہیں، علاقہ بھی جان رہے ہیں۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں نے جب انار دیکھا تو اس انار میں مجھے ہندوستان کا نقشہ نظر آیا، وہ پہاڑ، وہ دریا، جو بھی چیزیں تھی میں نے دیکھا۔ اور سرکار غریب نواز اپنے 40 مریدوں کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے ہندوستان کی طرف آئے۔ ادھر آپ نے سفر شروع کیا، ادھر ہندوستان کے بادشاہ کے نجومیوں نے اس کو بتایا کہ ایک فقیر آ رہا ہے، اس کی شکل ایسی ایسی ہے اور وہ آ کر کے تیرا تختہ ختم کر دے گا، الٹ دے گا تیرا تختہ۔ تو اس نے کہا میں اس کو آنے ہی نہیں دوں گا۔ لوگ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا بنایا ہوا منصوبہ پورا نہیں ہوگا، اللہ کا حکم پورا ہوگا۔ لوگ اپنے منصوبے بناتے ہیں، قدرت کا اپنا منصوبہ ہوتا ہے، اور اللہ کی شان ہے مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ وہ مکر کرتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ خفیہ تدبیر فرماتا ہے، اور اللہ کی خفیہ تدبیر غالب ہوتی ہے۔
تو اس نے کہا میں آنے ہی نہیں دوں گا، نہ وہ آئے گا نہ میرا تختہ الٹے گا۔ اور پھر اس نے کہا تصویریں روانہ کر دی جو ان لوگوں نے علم نجوم کے مدد سے بنائی تھی اور اپنے اٹکل سے بنائی تھی، اس رنگ کا اس حلیے کا فقیر جہاں دکھے اسے قتل کر دو۔ غریب نواز ہندوستان آتے آتے اللہ اکبر 5 لاکھ لوگوں کو مسلمان کر چکے تھے ہندوستان آتے 5 لاکھ۔ مورخین میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ غریب نواز کی والدہ اس وقت تو وصال کر چکی تھی اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ موجود تھی۔ بہرحال مورخین میں اختلاف رہتا ہے، میں صرف عبرت کے لیے بیان کر رہا ہوں یہ تاریخی بات صحیح ہے یا غلط، یہ مورخین کا اختلاف ہے۔ سرکار غریب نواز نے ہندوستان آتے آتے جب 5 لاکھ کو مسلمان کیا تو ہندوستان کی سرحد سے آپ نے اپنی امی کو خط لکھا۔ جو مورخین حیات مانتے ہیں ان کا قول ہے، جو وصال کے لیے مانتے ان کا نہیں ہے۔ تو کیا کہا کہ خط لکھا، امی جان یہ زمین اتنی زرخیز ہے، جدھر جا رہا ہوں 5 لاکھ کو ایمان کی دولت دے چکا ہوں، جو میری بات سنتا ہے اس کے دل میں اتر جاتی ہے، عمل کرنے لگتا ہے، دین کی طرف آتا ہے۔ تو خط میں جواب آیا، خط کا جواب، مائیں اور بہنیں موجود ہیں تو ان کی توجہ چاہتا ہوں۔ غریب نواز کی پیاری امی جان نے جواب دیا، بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ کمال تیری ماں کا ہے کہ تیری ماں نے کبھی تجھے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، یہ اس کی تاثیر ہے کہ تو بولتا ہے تو لوگ اس پر عمل کرنے لگ جاتے۔ یہ لوگ تھے۔ آج میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں، یہ بہنوں کو خود کلمہ یاد نہیں، خود نماز یاد نہیں، بہنیں نماز نہیں پڑھتی، عورتیں نماز کے معاملے میں بہت کمزور ہے، مرد بھی ویسے کمزور ہے، لوگ تو نماز کو کچھ معاذ اللہ چھوڑنے کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، حالانکہ سرکار غریب نواز نے یہاں تک ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی ہم اس سے بیزار ہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ غریب نواز ولیوں کی بات بہت کرتے ہیں مگر ولیوں کی بات کوئی سنتا نہیں ہے، ان کی باتوں پر کوئی عمل نہیں کرتا ہے، اور یاد رکھنا یہی ہماری ناکامی کی وجہ ہے۔ پھر سرکار غریب نواز کو مار ڈالنے کے لیے بہت سی کاوشیں کی گئی، انشاءاللہ کسی موقع پہ عرض کروں گا۔ اینڈ اپنی گفتگو کرتے ہوئے سرکار غریب نواز ہندوستان آئے، بادشاہ دشمن ہو گیا، دشمن ہوا، اس نے دشمنی کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، بہت کچھ کیا، بہت کچھ کیا۔ اینڈ اس نے اس پر کیا، جب باطل ہارنے لگتا ہے، شکست کھانے لگتا ہے تو باطل کیا کرتا ہے، آخری میں وہ جادو کا سہارا لیتا ہے۔ ہر باطل آخری میں جادو کا سہارا لیتا ہے۔ اینڈ ہے یہ دشمنی کا اینڈ ہے۔ اور آپ سے بھی کہتا ہوں کبھی کسی پہ جادو مت کروانا، مت کرانا، کبھی کسی پہ جادو مت کرانا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو جادوگروں کے پاس آتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ 40 دن تک ان کی نہ نماز قبول کرتا ہے نہ دعا قبول کرتا ہے، اور جادو کروانے والوں کو اللہ شب برات میں بھی معاف نہیں کرتا، شب قدر میں بھی معاف نہیں کرتا، ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور یہاں تک فرمایا کہ جب وہ مرتے ہیں ان کی زبان پہ کبھی کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ اگر تم نے کسی پہ جادو کرایا ہے تو توبہ کر لو۔ آج جٹھانی کی اور ساس کی اچھی بنتی ہے تو دیورانی چلی گئی جادو کرانے کے لیے مشرکین کے پاس، مشرکین کے جو ہے وہ معاذ اللہ جادوگروں کے پاس، اور پھر کیا ہوتا ہے، عزت بھی گئی، مال بھی گیا، سب گیا۔ کیا ملا؟ جو جادو کراتے ان کی موت بڑی دردناک ہوتی، بڑی کربناک ہوتی، بڑی ذلت آمیز ہوتی ہے۔ آج مسلمانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، جو آتا ہے پریشان حال، معلوم کرنے پہ پتا چلتا ہے جادو کرایا گیا، جادو کرایا گیا، بہت چل رہا ہے۔ اور آپ کے گجرات میں تو زیادہ چل رہا ہے، سوراشٹر کے علاقے میں تو زیادہ۔ عبرت ناک موت آتی ہے، ذلت کی موت، موت مانگتے رو رو کر تو بھی موت نہیں آتی۔ قدرت اس قدر عذاب مسلط کرتی ہے، اس لیے کسی کو دکھی مت کرو، کسی کا اچھا دیکھ کر کے اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو برکت دے۔ جادو کرنا، یہ کرانا مسلمان کی شان نہیں ہے۔ عورتوں میں یہ مرض پہلے تھا، اب تو مردوں میں بھی ہو گیا۔ کسی کی روزی اچھی چل رہی ہے، جادو کرانے کی کوشش، بچی کو اچھے رشتے آ رہے ہیں، جادو کرانے کی کوشش، بیٹے ہی بیٹے ہو رہے ہیں، جادو کرانے کی کوشش، علم آ گیا، جادو کرانے کی کوشش، خوش ہے جادو کرانے کی۔ کیا ملتا ہے جادو کرانے میں؟ ملتا کیا ہے سوائے ذلت کے، سوائے تکلیف کے؟
دوسروں کو تکلیف میں ڈالو گے اللہ تمہیں بھی تکلیف میں مبتلا کرے گا، اللہ تمہیں بھی بلاؤں میں مبتلا کرے گا۔ اس لیے کسی سے حسد مت کرو۔ حسد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کسی کو دے رہا ہے، تم جل رہے ہو تو تمہارے جلنے سے اللہ نعمتیں روک لے گا؟ نہیں روکے گا۔ اس لیے بھلائی کر بھلا ہوگا، برائی کر برا ہوگا۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے پر خدا تو دیکھتا ہوگا، وہ تو دیکھ رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے کسی سے جلو مت، کسی پہ جادو مت کراؤ۔ آج سے پہلے گئے تھے تو توبہ کرو، ورنہ بخشش نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں مغفرت نہیں ہے۔ اس نے بھی وہی کیا۔ آخری میں کیا کیا؟ جادو۔ ایک بہت بڑے جادوگر کو اس نے سلیکٹ کیا، اس کو چنا، اور اس کو وزیروں جیسی تنخواہ دی جاتی تھی اس جادوگر کو۔ کہا اس فقیر پہ تجھے جادو کرنا ہے۔ بس بات اس پہ مکمل ہوتی ہے، اب توجہ سے سننا، اس میں آپ کو جادو سے بچنے کا نسخہ بھی ملے گا انشاءاللہ۔ جادو کے لیے کوشش کی، اچھا جادو جو ہے وہ اثر کرتا ہے، جادو اثر کرتا ہے، مگر یاد رکھنا کسی جادو میں قرآن سے بڑھ کے طاقت نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا جادو ہو گیا، سورہ فلق اور سورہ ناس پورے یقین سے پڑھو، دم کرو، اللہ تبارک و تعالی جادو ختم کر دے گا۔ اب اس میں ہمارے لوگ ہمیں کیا، اچھا پرابلم سب سے بڑا ہم لوگ کا یہ ہے، جب ہم لوگ کہتے ہیں نا یہ کرو تو کہتے ہیں ارے حضرات ہم تو گنہگار ہیں، آپ کر دیجئے، ہماری کیا سنے گا اللہ۔ یہی سب سے بڑا پرابلم ہے میرے بھائی۔ اللہ سے اپنی بات منوانے کے لیے، جملہ یاد رکھنا، اللہ سے اپنی بات منوانے کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے، اللہ پر یقین ہونا ضروری۔ جو تاثیر آتی ہے نا وہ ہمیشہ نیکی کی وجہ سے نہیں آتی، تاثیر کس وجہ سے آتی ہے؟ یقین کی وجہ سے۔ میں اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے بیان کر دوں، حالانکہ اس کا حقیقت سے تعلق ہے نہیں ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں آپ کی۔ یقین کی کیا بات ہے؟ مولانا صاحب جمعہ میں تقریر کر رہے تھے، مولانا صاحب جمعہ میں تقریر کر رہے تھے، تقریر کرتے مولانا نے کہا آیت الکرسی پڑھ لو نا، اگر آیت الکرسی پڑھ لو گے تو پانی پہ بھی چلنا چاہو تو چل لو گے۔ مولانا نے بول دیا، مولانا نے بول دیا۔ بھئی یہ ہمارے مولانا لوگ نہیں تھے، جس نے بھی بولا بولا، ٹھیک ہے نا، ہاں، ورنہ آپ اپنے اوپر لے کر کے میرے لیے مشکل مت کیجیے گا، ہاں کہ ہمیں بولا، آپ کو نہیں بول رہا ہوں، کسی نے کہا۔ اب وہ تقریر سن لی، اب اس میں بہت سے لوگ موجود تھے، ایک دیہاتی، دیکھیے جو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایمان کے معاملے میں بڈھی عورتوں کی طرح بنو۔ یہ جو بڈھے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بڑے کٹر ہوتے ہیں ایمان کے معاملے میں، ہاں ادھر کے ادھر ہو جائے وہ ادھر ادھر نہیں ہوتے، بچے ادھر ادھر بیٹھتے ہیں، بوڑھے لوگ نہیں، وہ ایک دم بالکل مضبوطی سے قائم رہتے ہیں۔ بہرحال تو وہ دیہاتی تھا، بڈھا تھا، اس نے سنا کہ پیر صاحب، مولانا صاحب نے کہہ دیا، پیر صاحب نے کہہ دیا آیت الکرسی پڑھو تو پانی پہ بھی چلنا چاہو تو چل سکتے ہو۔ اب اتفاق سے جمعہ ختم ہوتے ہوتے اتنی بارش ہوئی کہ مسجد کے سامنے ندی تھی، اور ندی میں سیلاب آ گیا۔ اب سیلاب آیا تو دیہاتی صاحب کو جانا تھا اپنے گاؤں، کیونکہ وہ آئے تھے دیہات سے جمعہ پڑھنے، اور مولانا کا گھر تھا دریا کے پار۔ جیسی مسجد سے نکلے تو ساری پبلک بھیڑ لگا کھڑی ہو گئی، کوئی کشتی آئے تو جائے۔ یہ دیہاتی جناب آئے اور کہا ہٹو ہٹو کر کے، اور کہا کہ ابھی تو مولانا نے بتایا نا آیت الکرسی پڑھو اور پانی پہ چلو۔ اس نے آیت الکرسی پڑھی اپنے انداز میں اور یوں پانی میں پیر رکھا چلتا چلا گیا۔ لوگوں نے خطیب صاحب سے کہا حضرت مقتدی چلا گیا، آپ کیا کہا؟ نا ہم نہیں جا سکتے۔ یہ بات حالانکہ میں اس طرح کی بات کرنے تو آخر اس کو لے کون گیا؟ اس کا یقین لے گیا۔ یہ یقین کی بات ہوتی ہے۔ میرے مرشد اجازت حضور شیخ الاسلام کہتے ہیں یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ یقین پیدا کرو، یقین۔ تو سورہ ناس اور سورہ فلق آج بھی وہی ہے، وہی بادہ ہے، وہی جام ہے، وہی میکدہ ہے، بس پینے والا کوئی منصور چاہیے، پینے والا کوئی جنید چاہیے، پینے والا کوئی معین الدین چاہیے، اور اگر ویسا نہیں آتا اور نہ آئے گا کم سے کم اس یقین کی خیرات چاہیے۔ پھر دیکھو
ہمیں تو نہیں ہے میرے بھائی، یقین آج بھی قرآن کی طاقت وہی، قوت وہی. پڑھو چاروں کل پڑھ کے سو، ہمیشہ باوضو رہو. یقین اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو باوضو رہتا ہے وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ رہتا ہے. ہمیشہ باوضو رہنے کی عادت ڈالو، انشاءاللہ کبھی جادو نہیں ہوگا. کیوں بھئی؟ جو بادشاہ کے قلعے میں محفوظ ہے، بادشاہ کے قلعے میں جب اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو جو اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو اس کو کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ اور وضو کرنے میں آپ 4 بار تو ہاتھ پاؤں دھوتے ہی ہو نا، تو ہاتھ پیر دھونے کی بجائے وضو کرو، کیا جاتا ہے؟ اور سردی میں اگر ہیں تو سردی کے بارے میں آقا فرماتے جو سخت سردی میں وضو کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. وضو کی بہت برکتیں، باوضو رہا کرو، آیت الکرسی پڑھا کرو، سونے سے پہلے چاروں قل پڑھا کرو، پاک رہا کرو، انشاءاللہ جادو اثر نہیں کرے گا. اور جب کہیں کھایا پیا کرو تو بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو. اور ایک دعا یاد کر لو، بسم اللہ وباللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ دعا پڑھ کر کھا لو، اگر زہر بھی ملا ہوگا انشاءاللہ اثر نہیں کرے گا. کوئی بھی چیز یہ پڑھ کے کھاؤ. اپنے مذہب میں سب ہے، لوگ کیا کہتے ارے مولانا یہ نہیں ہے وہ کچھ نہیں، کسی میں اتنی طاقت نہیں جتنی اللہ کے قرآن میں طاقت. تو بار جو میں سمیٹ رہا تھا یہ کہ جادو کا سہارا بادشاہ نے. اب اس نے سانپ پھینکے. غریب نواز ایک ہی کام کرتے تھے، جب بھی وہ کچھ کرنے والے ہوتے فرماتے آیت الکرسی پڑھ کے دائرہ بنا لو. دائرہ بنا لیتے، سب ادھر ہی گرتا، ادھر اندر کچھ نہیں آتا. تھک گئے، بہت تھک گئے. تو بادشاہ نے بلایا اور بلا کر کے کہا جادوگر کو، اس کا نام نہیں لے رہا ہوں، آپ کو نام اس کا پتہ ہے، تو کہا کہ تیرا جادو اس پر اثر کیوں نہیں کرتا؟ اس فقیر پر، معین الدین نام کے فقیر پر تیرا جادو اثر کیوں نہیں کرتا؟ تو اس نے کہا مہاراج مجھ سے بڑا بھی اگر کوئی جادوگر لاؤ گے تو اس پہ کوئی اثر نہیں کرے گا. کہا کیوں نہیں کرے گا؟ تو کہا اس کی آنکھوں میں اتنی پاکی اور پوترتا ہے کہ اس نے اپنی آنکھ سے کبھی کسی عورت کو پاپ کی نظر سے نہیں دیکھا، اس لیے اس پر جادو نہیں ہوتا. اگر آپ ایسا کر دیں، کوئی انتظام کر دے، ایک کام آپ کو کرنا ہے کہ اس کی آنکھیں پاپی ہو جائے، اس کی آنکھ سے وہ کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھ لے، بس پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں. یا تو وہ مر جائے گا، یا تو وہ پاگل ہو جائے گا، یا تو وہ ہندوستان چھوڑ کر چلا جائے گا. آپ کا کام ہو جائے گا. بس آپ کو کرنا ایک کام ہے کہ معین الدین نام کے اس مرد درویش کو کسی لڑکی کے ساتھ سامنا کرا دو تاکہ وہ اس کو پاپ کی نظر سے دیکھ لے. بادشاہ نے غریب نواز کو اپنے جیسا سمجھ رکھا تھا، اس لیے کہ اہل باطل کو بڑوں کی برابری کا بڑا دعویٰ ہے، اپنے جیسے سمجھنے کا بڑا شوق ہے. اللہ اکبر. تو اس نے بھی اپنے جیسے سمجھا تھا. کہا ارے مرد تو موم کی طرح ہوتا ہے، عورت آگ کی طرح ہوتی ہے. موم اگر آگ کے قریب جاتا ہے تو پگھل جاتا ہے، اور نہ پگھلے تو کم سے کم نرم تو ضرور ہو جاتا ہے. پھر اس نے کہا اچھا میں اس کی آنکھوں کو ابھی پاپی کرتا ہوں. چند لڑکیوں کو جمع کیا، اور وہ راجستھان کی خوبصورت ناریاں، لڑکیاں، جہاں کا پتھر بھی سفید ہوتا ہے تو وہاں کے لوگ بھی خوبصورت ہوتے ہیں، حسین و جمیل ہوتے ہیں. زمین کا بڑا اثر پڑتا ہے. اللہ اکبر. بڑے خوبصورت ہے راجستھان کے لوگ، ہر اعتبار سے خوبصورت ہے، کردار کے، اخلاق کے اعتبار سے بھی خوبصورت ہے. ایسے ہے کہ جس کو مان لیا، جس کو نہیں مانا نہیں مانا. بڑی مشابہت ہے. حضور کو مکے میں پہاڑیوں کے درمیان جلوہ گر کیا، غریب نواز کو اجمیر شریف میں پہاڑیوں کے درمیان بھیجا. مکہ بھی پہاڑیوں سے گھرا ہے، اجمیر شریف بھی پہاڑیوں سے گھرا ہے. کیوں؟ سخت زمین، وہاں بھی پتھر کی زمین، پتھر کے لوگ، پتھر کے خدا. یہاں بھی پتھر کی زمین، پتھر کے لوگ، پتھر کے خدا. کیوں؟ جب پتھر والوں میں دین بس جائے گا ہر جگہ بس جائے گا، ہر جگہ بس جائے گا. اس لیے ولی کو سخت جگہ بھیجا، ہندوستان کے بادشاہ کو سخت جگہ بھیجا، نبیوں کے سردار کو پتھر کی زمین پہ بھیجا، اور ہندوستان میں ولیوں کے سردار جو ہندوستان میں ولیوں کا سردار ہے ان کو بھی پتھر کی زمین پہ بھیجا. مگر وارے غریب نواز اپنے نانا کی کیا سنت پہ عمل کیا. مکے والوں سے حضور نہیں ہارے، اجمیر والوں سے غریب نواز نہیں ہارے. برابر اخلاق سے مقابلہ کیا، وہاں بھی اخلاق
اپنا بنایا، وہاں بھی اخلاق سے اپنا بنایا. وہاں لڑنے آتے تھے تو پتھر مارنے والوں کو دعا دیتے تھے، اور یہاں مناظرہ کرنے کے لیے بڑے بڑے آتے تھے ان کے، کہتے تھے مناظرہ کریں گے. فرماتے تھے بہت تھک کے آئے ہو، جاؤ پہلے کھانا کھا کے آرام کرو، کل صبح دیکھیں گے. رات بھر وہ اخلاق پیش کرتے، بغیر مناظرے کے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتے. کیا اخلاق، کیا کردار تھا غریب نواز کا. ایک بندے کے چہرے پہ تماچا بھی نہیں مارا اور 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کی. اسی لیے تو کفر آج تک تڑپ رہا ہے ان کے نام سے کہ کسی ایک کو تماچا بھی نہیں مارا. بغیر تماچا مارے 90 لاکھ کے دلوں میں محمد الرسول اللہ کی عشق کی شمع روشن کر دی، اور ہمیں بتایا کہ لوہے کی تلواروں سے جو کام نہیں ہوتا، محبت کی وجہ سے دل جیت لیے جاتے ہیں، ضمیر فتح کیے جاتے ہیں. سلطان الہند سرکار غریب نواز کو جب ان کی آنکھوں کے حوالے سے پلان بنا، چلو آوارہ کر دیں آنکھیں، چند لڑکیوں کو بھیجا اجمیر شریف کی، اور جاؤ گئی. اور غریب نواز کی عادت تھی، بابا قطب کہتے ہیں اکثر آنکھ بند کر کے سر جھکا کے بیٹھتے تھے، اور جس وقت آنکھ کھول کر جس کسی کو توجہ سے دیکھ لیتے اسی وقت اس کو ولایت کا مقام عطا ہو جاتا. صرف دیکھ لیتے. یہاں ایک جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا، بابا قطب نے جو فرمایا، غریب نواز اکثر آنکھ بند کر کے بیٹھے رہتے، آنکھ کھول کے جس کو توجہ سے دیکھ لیتے ولی بنا دیتے. سوچو جب غریب نواز کی آنکھوں میں اتنی تاثیر ہے تو ان کے نانا محمد الرسول اللہ کی آنکھوں کی تاثیر کا عالم کیا ہوگا. جب غریب نواز کا بنایا ہوا بگڑ نہیں سکتا تو رسول اللہ کے بنائے ہوئے اصحاب کیسے بگڑ سکتے ہیں؟ حضور کی زبان آنکھوں کی تاثیر کا عالم کیا ہوگا. اس لیے اگر صحابہ پہ تبصرہ کیا کرو تو آگے پیچھے سوچ کر کے کیا کرو، کیونکہ یہ رسول اللہ کی نگاہوں سے بنے ہوئے لوگ ہیں، یہ حضور کی آنکھوں سے سوارے گئے لوگ ہیں. اور وہ آنکھوں کی عالم کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، اور میرے امام کہتے ہیں نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سے. وہ لڑکیاں گئیں، آپ آنکھ بند کر کے بیٹھے تھے، ادھر ادھر گھومی، پازیب بجائی، واپس آئی. بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ کہا پتہ نہیں اس فقیر کے سینے میں دل ہے یا پتھر ہے، ہماری طرف دیکھا بھی نہیں. بادشاہ نے ڈانٹ کے کہا تم ناکارہ ہو، جاؤ یہاں سے، یہ کام میری بیٹی کرے گی. میری بیٹی اتنی چتر چالاک اور ہوشیار ہے کہ اس نے بائیں ہاتھ سے بڑے بڑے بادشاہوں کا تختہ پلٹ دیا. جو کام سپاہ اور لشکر نہ کر سکا وہ میری بیٹی نے کیا، اور اس فقیر کے پاس میں اپنی بیٹی کو بھیجوں. بادشاہ اپنی بیٹی کو داؤ پہ لگانے تیار ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ظلم ہمیشہ جنگ جیتنے کے لیے لڑکیوں کا استعمال کرتے رہے ہیں، اور آج بھی اہل باطل لڑکیوں کو ننگا کر کے میدان میں لے آئے تاکہ تمہارا رشتہ تمہارے رسول سے ٹوٹ جائے، تمہارے دین سے ٹوٹ جائے. اور آپ توڑ رہے ہو. رات کے 3 بجے تک کیا دیکھتے ہو؟ موبائل میں کیا دلچسپی، فلموں میں کیا دلچسپی ہے؟ یاد رکھنا یہ سازش ہے. اہل باطل یہود و نصارہ مشرکین نے ہمیشہ استعمال کیا ہے مشن میں روک لگانے کے لیے عورت کا، اور آج تم کو بھی عورتوں کا دل ڈالا بنایا جا رہا ہے. ناجائز حرام تعلقات، افیئر کے معاملات کو فیشن بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اللہ کے بندو اپنے مقصد کو سمجھو، اپنی زندگی کو سمجھو. یہ جوانی جو آوارگی کی نظر کر رہے ہو، یہ جوانی گزر جائے گی، وقت تیزی سے چلا جائے گا، نہ ختم ہونے والا بڑھاپا آئے گا. تو اس بڑھاپے کو دیکھ کر کے رو گے، آہیں بھرو گے، آہو بکا کرو گے. سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی نے ایک فقیر کو بھیک مانگتے دیکھا جس کو بڑھاپے میں کوئی بھیک نہیں دے رہا تھا. تو لوگوں نے کہا حضرت دیکھیے کتنا قابل رحم ہے اس کا بڑھاپا کہ بھیک مانگتا ہے تو لوگ بھیک نہیں دیتے. تو حضرت سید الطائفہ نے کہا تھا جا کے تحقیق کر لو، جوانی میں پاپ کیے ہیں، خدا اس کو سزا دے رہا ہے. جب کوئی جوانی میں پاپ اور جرائم کرتا ہے تو اللہ اس کو اتنا دردناک بڑھاپا دیتا ہے کہ وہ بھیک مانگتا ہے تو لوگ اس کو بھیک تک نہیں دیتے. اور جس کی جوانی تقوی اور پرہیزگاری میں گزرتی ہے، ایک بزرگ حضرت ابو طیب رحمت اللہ تعالی علیہ 100 سال کی عمر میں بھی بالکل فٹ تھے. تو لوگوں نے کہا 100 سال میں بھی جوانوں کی طرح فٹ دکھتے ہو. تو ارشاد فرمایا ہم نے جوانی میں اعضاء کو گناہ سے بچایا، اللہ نے بڑھاپے میں اعضاء کو کمزوری سے محفوظ فرما لیا. جوانی میں جو کرو گے اس کا
اپنی فکر بدلو، اپنی سوچ بدلو، اپنے آپ کو بدلو، توبہ کرو، نیک بنو۔ گناہوں میں کچھ نہیں رکھا ہے، جرائم میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار غریب نواز کی آنکھوں کی پر حملے کے لیے بیٹی کو بھیج، وہ بڑی خوبصورت تھی، میں بہت طویل نہیں کر رہا ہوں، شارٹ کر رہا ہوں، لیکن اتنی خوبصورت تھی کہ اہل ذوق کی توجہ کے لیے اگر میں بیان کروں اس کا حسن، تو علامہ ارشد القادری کی تحریر کے سہارا لے کر میں اس کا حسن اس طرح بیان کر سکتا ہوں کہ اس کی آنکھیں نہیں تھی بلکہ نرگس کے کھلے ہوئے پھول، اس کے بال نہیں تھے سنبل کا پودا، اس کے رخسار نہیں، ایسا لگتا تھا جیسے کسی جھیل کے اندر ابھی کسی کنول نے اپنے آپ کو کھولا ہو۔ اس کے ہونٹ نہیں گلاب کی پنکھڑیاں، چلے تو مور کے چلنے کی یاد آئے، تیز چلے تو ہرن کی چوکڑیاں بھرنے کی ادائیں ناز لوگوں کے سامنے تازہ ہو جائے۔ جب وہ کہیں پر خرام ناز کریں تو ہندوستان کا شاعر یوں کہہ دے، اس کا چہرہ بنارس کی صبح تھی یا اس کے بال متھرا کی شام۔ اتنی خوبصورت تھی وہ، اتنی حسین تھی وہ، اس کا باغپن تتلیوں کی طرح چنچل تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب وہ انا ساگر پر غسل کے لیے جاتی تو ہزاروں دیوانے اپنا دل پکڑ کر راستے میں کھڑے رہ جاتے۔ اتنی حسین، جمیل، خوبصورت، حسن کی ملکہ، حسن کا پری پیکر بادشاہ نے وقت نے غریب نواز کی آنکھوں پہ حملے کے لیے لگا دیا تھا۔ چالاک بھی تھی، چتور بھی تھی، خوبصورت بھی تھی۔ 16 سنگھاروں کے ساتھ گئی اور انا ساگر کا پانی اپنے بدن پہ ڈالنے لگی۔ جیسی انا ساگر کا پانی اپنے بدن پہ ڈالا تو میری زبان حیا اب منبر کے تقدس کی وجہ سے خاموش ہے کہ اس پر کوئی تبصرہ کروں، لیکن اتنا ضرور کہہ دوں گا بتانے کے لیے، اگر کوئی کپڑا پہنے ہوئے شخص اپنے بدن کو گیلا کر لے تو کپڑا پہننا اور نہ پہننا دونوں برابر ہو جاتا ہے۔ اور وہ کھڑی ہو گئی پازیب بجاتے ہوئے، پازیب بجاتے بجاتے نازک پنڈلیاں تھک گئی تو اپنی ناکامیوں کا پردہ ختم کرنے کے لیے اور اپنی ناکامیوں کے تمغے کو اور توق کو گلے سے اتارنے کے لیے آخر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی آواز لگائی اور آواز لگا کے کہا، معین الدین میرے حسن کی توہین نہ کر، معین الدین میرے حسن کی توہین نہ کر، ایک نظر مجھے دیکھ تو لے، اپنے باپ کو کیا جواب دوں گی۔ اللہ اکبر۔ غریب نواز نے اس کی نازک آواز، مد بھری آواز سنی اور سننے کے بعد اپنے نانا کی سنت پر عمل کیا۔ کیا حاتم طائی کی بیٹی دربار رسول میں جب بے پردہ لائی گئی تو حضور نے اپنی مزمل اور مدثر والی چادر اس کے سر پہ ڈال کر قیامت تک لوگوں کو پیغام دے دیا، بیٹی مومن کی ہو یا کافر کی، بیٹی تو صرف بیٹی ہوتی ہے۔ غریب نواز نے اپنے نانا کی سنت پہ عمل کیا اور جواب کیا دیا، بیٹی اجنبی مردوں کے سامنے ایسے نہیں آتے، اور اپنی چادر جس میں پیون لگے تھے وہ اس کی طرف بڑھا کر کہا، اسے اوڑھ لو پھر بات کریں گے۔ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ اس نے کہا، آپ مجھے بیٹی کہہ رہے ہیں، دشمن کی بیٹی کو بیٹی کہہ رہے ہیں۔ غریب نواز نے سمجھایا، اسلام کا تقدس یہی ہے، اگر کسی عورت سے ملنا پڑے برابر کی ہو تو بہن کا درجہ، بڑی ہو تو ماں کا درجہ، چھوٹی ہو تو بیٹی کا درجہ، چوتھا کوئی رشتہ ہم عورتوں کے ساتھ نکاح سے پہلے نہیں لگاتے۔ اس نے کہا، میرا بابا تو کہتا ہے کہ مسلمان پاپی ہے، مسلمان جو ہے وہ زانی ہے، اگر یہاں آئیں گے تو عورتوں پہ حملہ کریں گے۔ فرمایا، بیٹی تیرا باپ غلط فہمی میں کہتا ہے، جملے کا تقدس دیکھو، ندرت دیکھو، یہ بھی نہیں کہا غلط کہتا، کیا کہا، تیرا باپ جو وہ غلط فہمی میں کہتا ہے، جو وہ کہہ رہا ہے وہ دین نہیں ہے، جو میں کہہ رہا ہوں یہ میرا دین ہے۔ اتنی متاثر ہوئی وہ لڑکی، کہا اگر یہی دین ہے فقیر تیرا، اے مدینے کے محمد عربی کے فقیر، اگر یہی تیرا دین ہے اور اتنے تقدس والا دین ہے تو مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اسلام میں شامل کر لے، اور میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتی ہوں۔ اور بادشاہ کی بیٹی کو غریب نواز نے اپنی نگاہوں کے تقدس کی برکت سے ایمان کی دولت عطا کی۔ یہ ہے وہ لوگ، اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، ان کے کردار پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا